الیکشن کمیشن جانبدار ہے، پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان سے استعفے کا مطالبہ، تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرے گی۔ اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس صلاحی کی ملاقات، سیاسی اور پنجاب کے انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کی پنجاب سے غیر آئینی حکومت کے خاتمے پر مبارکباد، سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ پرویز الہی نے کہا متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے انتظامیہ اور متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے 8 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان بھی کیا۔ بلوچستان میں بارشوں کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر، مال مویشی، فصلیں، باغات، کچھ نہ بچا، سیلاب نے سب کچھ اجاڑ دیا، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ حالیہ بارشوں میں 127 افراد جاں بحق ہوئے، سینکڑوں گھر پانی میں بہہ گئے۔ کوئٹہ، جھلمکسی، مستونگ اور چمن سمیت 10 سے زائد اضلاع میں نظام زندگی معطل، ہب اور بیلا کے ندی نالوں میں شدید طغیان۔ انتظامیہ نے قریبی علاقے خالی کرا لیے۔ ہرنائی میں بارشوں سے تباہی، کچے مکانات منہدم، ایک خاتون جاں بحق۔ کولو کے دریا بیجی میں اونچے درجے کا سیلاب، سناری اور کالا بوہا میں بھی طغیانی، مختلف علاقے شدید متاثر، درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا۔ تربت میں میرانی ڈیم بھر گیا، سپل وے سے پانی کا اخراج شروع۔ کوئٹہ کے قریب سرا گڑگئی میں ڈیم ٹوٹ گیا، ریلا آبادی میں داخل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے صوبے میں 7 ڈیم ٹوٹے۔ دلبدین اور مچ کے درمیان 15 کھمبے گرنے کے باعث 3 دن سے بجلی کی فراہمی معطل۔ چاہی میں سیلاب سے متاثر ہونے والے ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام شروع۔ سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن، نوشکی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے سرگرمیاں، N40 کی مرمت کر کے ٹریفک بحال کر دی گئی۔ پاک فوج نے لسبیلا، ناکا بیلا، دودر، ہب اور گڈانی میں فیلڈ میڈیکل کیمپ قائم کر دیے۔ متاثرین کو طبی امداد اور خوراک بھی فراہم کی گئی۔ ISPR کے مطابق جھلمکسی میں گندہوا کا رابطہ بحال کر دیا گیا، پلوں کی مرمت کا کام جاری۔ حالیہ بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید ابتر، نئی گاج ندی اور نئی نلی ندی میں طغیانی، کاچو کے 200 سے زائد دیہات کا دادو اور جوہی سے رابطہ منقطع۔ بھارت نے نالا ڈیک میں پانی چھوڑ دیا، ظفروال کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، درجنوں دیہات کو ملانے والا راستہ بہہ گیا۔ جامپور میں دریائے سندھ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی کی جانب بڑھنے لگا۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، جھنگ کے 40 دیہات زیر آب۔ چنیوٹ سے آنے والا سیلابی ریلا آج رات تریمو بیراج سے گزرے گا۔ میاں والی کے جنا بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب، کتو بیراج میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ طوفانی بارشوں نے جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی تباہی مچائی۔ ARY نیوز جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ اینکر پرسن اقرار الحسن کی قیادت میں ٹیم سرعام کا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کچے گھروں کے ملبے پر کھلے آسمان تلے بیٹھے لوگ انتظامیہ اور حکومت کی مدد کے منتظر۔ ایک ایک گھر کے 6 افراد ریلے میں بہہ گئے، متعدد کی لاشیں بھی نہ مل سکیں۔ جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اس سے نکلنا آسان کام نہیں، حکومت مدت پوری کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اگر ان سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک کے ٹکڑے ہو جاتے۔ قبائلی لوگوں کو حقوق اور جان کا تحفظ چاہیے۔ اس ہفتے وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا، قبائلی لوگوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا مہنگائی کا اعتراف، ساتھ ہی بے بسی کا بھی اظہار۔ کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مگر بحیثیت وزیر خزانہ کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی۔ کہتے ہیں IMF کی ایک شرط باقی ہے، وہ بھی کل پوری ہو جائے گی، آئندہ سال ایک اور ٹیکس بھی لگے گا۔ ساتھ ہی موجودہ خراب معاشی صورتحال کی ذمہ داری PTI پر ڈال دی۔
یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ IMF سے ڈیل ہو گئی، ڈیل کے لیے فون کسی اور کو کرنے پڑتے ہیں، یہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے آئے ہیں، یہ کیا ملک سنبھالیں گے؟ فاروق حبیب کا جواب، کہا ان کو چاہیے کہ عوام کی جان چھوڑیں اور انتخابات کی طرف جائیں۔ شہباز گل بولے 2 ہفتے قبل قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا تھا ڈیل ہو گئی۔ آرمی چیف امریکہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ IMF پر دباؤ ڈال کر پیسے لے کر دے، ملک کی ٹکے کی عزت نہیں چھوڑی اس امپورٹڈ سیٹ اپ نے۔ سابق مشیر احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کہتے ہیں اس شخص سے زیادہ نالائق اور بہروپیہ وزیر خزانہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آیا۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، پاکستان اور بھارت کی ویمنز کرکٹ ٹیم میں مد مقابل، قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔